آج میں آپ کو سرزمین فلسطین کے بارے میں ایسی معلومات فراہم کرنے جا رہی ہوں جس کے بارے میں شاید آپ کو علم نہ ہو۔ وہ فلسطین جو آج جل رہا ہے، ہم سرزمین فلسطین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ سرزمین فلسطین انبیاء کا مسکن رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اس عذاب سے نجات عطا فرمائی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین فلسطین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر، اسی سرزمین فلسطین میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اسی سرزمین فلسطین میں واقع اسکان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل، چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی سرزمین فلسطین شہر میں واقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء کا مسکن ہونے کی وجہ سے اس شہر کو مقدس کہا گیا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے ہیں، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ کی ولادت مبارکہ بھی اسی فلسطین کی سرزمین پر واقع ہونے والا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ ہے جو اسی شہر سرزمین فلسطین میں رونما ہوا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے جو کہ اسی خطے میں دمشق کی مسجد میں ایک سفید مینار کے پاس واقع ہے۔ اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے جو کہ اسی سرزمین فلسطین پر واقع ہے۔ فلسطین کی سرزمین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ سرزمین فلسطین میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس فلسطین اسی سرزمین پر لائے گئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی نماز ادا فرمائی تھی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا تھا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام، خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 برس کا۔ تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہی نماز ادا کر، وہی مسجد ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قرآن کے نزول سے پہلے قدس ہوا کرتا تھا۔ نام قدس اس شہر کی تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھ دیا گیا۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے شام کو
التین یعنی انجیر سے، اور فلسطین کو زیتون سے، اور طور سینین کو کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے استدلال کیا۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دور آئے گا جب تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور وہ شکست کھا کر بھاگتے پھریں گے۔ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا بیٹھا ہے، اسے قتل کر ڈال۔ اے مسلمانوں، آج فلسطین کی سرزمین جل رہی ہے۔ اسرائیلی مسجدوں کو، عمارتوں کو تباہ کر رہے ہیں، بچوں کو شہید کر رہے ہیں، فلسطینیوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ آج ان کو ہماری ضرورت ہے۔ ہر طرف قیامت کا منظر ہے، تباہی ہی تباہی ہے، اور تم لوگ گھر میں بیٹھ کر کس معجزے کا انتظار کر رہے ہو؟ اے مسلمان حکمرانوں، اٹھو، آج فلسطین جل رہا ہے اور تم اپنے گھروں میں بیٹھے ان کا تماشا دیکھ رہے ہو۔ ان کو دعاؤں کی ضرورت نہیں، دعاؤں کی ضرورت ہمیں ہے جو سہم کر بیٹھے اپنے گھروں میں ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں، لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔